اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات کو خیر خیریت سے رکھیں۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فالیہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ چینل آپ کی خدمت اور بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں میں اپنے مفید خاندانی تجربہ شدہ نسخہ جات شیئر کرتا ہوں، جو سراسر آپ کی خدمت اور بھلائی ہی اس کا مقصد ہے۔ تو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ یہ ایک خاموش قاتل ہے اور آہستہ آہستہ دل، دماغ اور جگر کو اور ہاتھ پیروں کی رگوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب سمجھ آتی ہے تو ہر چیز تباہ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی خاص علامت تو ہے نہیں۔ اور جس بندے کو یہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے سر میں درد ہے، تو یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے مجھے سر میں درد ہو گیا ہے، یا آج میری آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، یا آج مجھے تھکن ہو رہی ہے، یا مثلاً کہ آج مجھے غصہ آ رہا ہے، تو یہ ویسے ہی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پتہ تب چلتا ہے جب وہ کسی اپنے معالج کے پاس جاتا ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ان چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے معالج کے پاس جانے کا رواج ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے اور بلڈ پریشر چیک کرواتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جائے زیادہ نقصان بہت زیادہ کرتا ہے، اور اس کی جو علامات ہیں یہ عورتوں، بچوں، مردوں اور بوڑھوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ چند علامات بیان کرتا ہوں: سر درد، نیند کا نہ آنا، سر چکرانا، تھکن اور آنکھیں تھکی تھکی رہنا، اور آہستہ آہستہ نظر کا کمزور ہو جانا، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ موروثی بھی ہوتا ہے۔ جس کے والدین میں کوئی ایک یا دونوں بلڈ پریشر کے مریض ہوں تو اس کی اولاد میں بھی 50% چانس ہوتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے۔ اور چائے کافی کا زیادہ استعمال، ہمارے معاشرے میں تو یہ عادت ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی چاہت کا اظہار چائے پلا کر ہی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان سے چائے نہ پئیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ زیادہ چائے کا استعمال جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے۔ اور سگریٹ نوشی کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی تو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک فرض سمجھے جانے لگی ہے۔ بچے جو ہے یہ اپنا ایک فیشن سمجھ کر سگریٹ پیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ پکے سگریٹ باز ہو جاتے ہیں۔ شراب نوشی کرنا، بہت زیادہ مصروفیت، آرام نہ کرنا، یہ ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو اس کا نسخہ بتا رہا ہوں یہ میرا برسوں سے میں اپنے مریضوں کو استعمال کرا رہا ہوں، بارہا کا تجربہ شدہ ہے اور انتہائی بہترین ہے۔ یہ نسخہ بہت مختصر بھی ہے اور بنانے میں انتہائی آسان بھی ہے اور کھانے میں بھی آسان ہے۔ نسخہ سماعت فرمائیں۔ چھوٹی چندن ایک بوٹی ہوتی ہے، ہر پنسار سٹور سے آسانی سے دستیاب ہے۔ 50 گرام لے لیں، اور کالی مرچ 100 گرام، یہ دونوں چیزیں باریک پیس لیں اور ان کے چھوٹے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام، کھانے کے بعد امراء پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جو وجوہات بیان کی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وجوہات بھی قائم رہیں اور بندہ دوائی سے ٹھیک بھی ہو جائے۔ نہیں، زہر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے زہر کھانا چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مریض زہر بھی کھاتا رہے اور اس کی دوائی بھی کھاتا رہے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ وجوہات سے بچیں گے
اور اس کے ساتھ ساتھ دعائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔ اپنے معالج حکیم صفدر تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔